عام کر دیا ہے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب اللہ جزائے خیر دے, میں ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے. باقی مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کے تحفظات ان کے بارے میں کیا ہے. 2-3 مرتبہ میرے پاس یہاں پر آ گئے. بڑا ذہین آدمی تو ہے, میں عرض کر رہا ہوں, میں اس کی تعریف نہیں کر رہا, لیکن اس بات کی تعریف کر رہا ہوں, اگر بریلوی بھی منکرات کے خلاف بولے وہ میرے سر کے تاج ہے, جماعت اسلامی والا بولے میرے سر کے تاج ہے, اہل حدیث بولے میرے سر کے تاج ہے, شافعی مالکی حنبلی حنفی بغیرت نظام کے اندر اگر وہ کھل کر کے حق بولے جوتا اس کے بھی سیدھا کر دوں گا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. مصطفیٰ کمال نے مجھے کہا کہ مولوی منظور ملک ہمارا تباہ ہو گیا ہے, میں اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا, میں جا رہا ہوں. مجھے معلوم ہے اس کو باہر کی دنیا نے بھی بڑی پیشکشیں کی, ذہین آدمی ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کے تحفظات کیا ہے. میں اس کو کوئی صحابی بھی ثابت نہیں کر رہا, اس کو تابعی بھی ثابت نہیں کر رہا, ابو حنیفہ شافعی بھی ثابت نہیں کر رہا, لیکن میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا صلاحیتیں آپ کے اندر ہے, استعداد آپ کے اندر ہے, صلاحیت ہے, آپ ذہین آدمی ہے. اگر آپ سے کچھ غلط کام ہو بھی چکے ہیں, اب اللہ کے لیے تبلیغ کی برکت سے بولو تبلیغی جماعت زندہ باد, بولو تبلیغی جماعت زندہ باد, بولو تبلیغی جماعت زندہ باد. تبلیغی جماعت میں جڑ گئے, علماء کے ساتھ جڑ گئے. جن علماء کے ساتھ ان کا تعلق ہے, میں ان علماء کو بھی جانتا ہوں, وہ علماء متقی اور پرہیزگار, ان کے ساتھ مصطفیٰ کمال کا تعلق. مصطفیٰ کمال پہلے بے کمال تھا, اب صحیح با کمال بن گیا جب سے علماء کے ساتھ جڑ گئے, تبلیغی جماعت کے ساتھ جب جڑ گیا. اب وہ بھی اسمبلی کے اندر ایک آدمی ہے. ہمارے مولوی بھیڑ بکری بریلوی بھی ہے, جماعت اسلامی والے بھی, دوسرے بھی ہے, ہمارے دیوبندی بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس نظام کو ٹھیک کرو, نظام کو ٹھیک کرو. ماؤں کے ساتھ ہم زنا نہیں کر سکتے, بہنوں کے ساتھ ہم زنا نہیں کر سکتے, ماں بہنوں کے ساتھ بدکاری نہیں کر سکتے. سود کے 72-73 نحوستوں میں سے ادنا نحوست یہ کہ ماں کے ساتھ بدکاری آدمی کرے, اور ٹھیک کہا اس نے. یہ مشکات کے اندر بھی حدیث ہے, یہ ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے, ابن کثیر نے بھی نقل کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ اس ملک میں جس ملک کے باشندے, جس ملک کا نظام ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا, وہ ملک ٹھیک چلے گا, وہ ملک کامیاب ہوگا, اس ملک کے عوام کامیاب ہوں گے. سلام, بہت اچھی بات کی. کاش کہ ہمارے اسمبلی والے اگر مسلمانوں کی اولاد ہے تو کھل کر کے سب کو اس طرح کہنا ہوگا. اور اگر یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں اسلام کہاں تک ہے, مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کے والدین اسلام سے کہاں تک متاثر ہے, مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کی غیرت کا کیا مقام ہے, مجھے معلوم نہیں ہے کہ تو نے غیرت کبھی سنا بھی ہے نہیں سنا ہے, لیکن بات ٹھیک کر دی انہوں نے. کیا لگے ہم ماؤں کے ساتھ بدکاری نہیں کر سکتے, خدا سے جنگ جیت نہیں سکتے. جب یہ آیت نازل ہوگی, قرآن نے عجیب بات کی, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر آپ سود سے باز نہیں آتے تو فَأْذَنُوا كَمَا فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ رسول کی طرف سے جنگ, اللہ خود نہیں لڑے گا, رسول خود نہیں لڑے گا, اللہ رسول کے جانب سے ایک جنگ آئے گی. وہ جنگ کبھی اس طرح ہوگا, خدا کینسر میں مبتلا کرے گا, کبھی تمہاری اولاد کو مبتلا کرے گا, کبھی تمہارے ملک کو مبتلا کرے گا, کبھی سیلاب میں مبتلا کرے گا, کبھی طوفانوں سے تم دوچار ہو جاؤ گے, کبھی زلزلوں کے تم نظر ہو جاؤ گے, کبھی مہنگائی کے تم یہ کہ نظر ہو جاؤ گے, کبھی مہنگائی والی مصیبتوں میں تمہیں کچل دیا جائے گا, اور کبھی یہ خدا کی جنگ ہے. سب کے سب کینسر ہے, ہیپاٹائٹس سی بھی ہے, بی بھی ہے, ذہنی ٹینشن بھی ہے, پریشانی بھی ہے, اولاد پر بیماری, ملک میں بیماری, ملک میں تباہی, یہ اللہ کی جنگ ہے, یہ سب اللہ کی جنگ ہے. اس لیے مسلمان مل کر کے اللہ واسطے سودی پیسے آپ لاکھ کما رہے اور اللہ آپ کو 10 لاکھ کی بیماری میں مبتلا کرتا ہے, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آپ نے سود غریبوں سے 1 لاکھ لے لیا, خدا نے تیرے بیٹوں کو تجھے محتاج بنا کر کے ذلیل کر کے 10 لاکھ کا قرض دار بنا دیا, مسائل میں تجھے جکڑ دیا. عقل سے کچھ تو کام لو, عقل سے تو کچھ کام لو. اللہ سے کوئی جیت نہیں سکا ہے, آج تک کوئی جیتے گا بھی نہیں. اس لیے ثقیف والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے توبہ کر دی, ہم نے اپنے تجارت سود والے سارے کے سارے, اس وجہ سے میں اپنے اسمبلیوں سے اور اپنے یہ کہ قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی ذمہ داروں سے کہوں گا کہ میں کہہ چکا ہوں, کہہ رہا ہوں, کہتا رہوں گا, لوگوں کو میں حدیث سناؤں گا. اس لیے اگر مسلمانوں کی اولاد ہو تو پھر وہی آواز کہہ دو جو مصطفیٰ کمال نے کہا. اس نے بڑی اچھی بات کی. پاک پروردگار ہمارے اس بدبودار فضا کو اللہ تعالیٰ اس نجس جس ملک کو ہم نے بدبودار بنا دیا, سود سے, زنا سے, بدکاری سے, شراب نوشی سے, خدا اس بدبودار ملک کو ایسے توحید سے خوشبودار بنا دے جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.